بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس حدیث میں زیر گفتگو تھی الشمائل المحمدیہ کی حدیث نمبر 265۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کی بیان کردہ یہ حدیث تھی، اور حدیث کا کچھ حصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا، اور بقیہ جو ہے اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ گزشتہ درس کے ساتھ رابطہ تازہ کرنے کے لیے میں اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر پڑھ دیتا ہوں اور اس کا سلیس ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اللیل قال فلما دخل فی الصلاة قال اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت قال ثم قرأ البقرة الى آخرہ۔ آغاز حدیث پاک کا اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی۔ اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، شب بیداری بھی کہتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے لیے میں بھی حضور کے ساتھ باوضو ہو کے موجود تھا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہی آپ نے نماز کو شروع فرمایا، تہجد کی نماز کو، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر والجبروت والکبریاء والعظمہ۔ یہ آپ نے اللہ اکبر کے بعد الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ارشاد فرمائے۔ سلیس ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کے معنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ذو الملکوت ملک کا مالک، والجبروت اور تمام کائنات کے اوپر اپنا حکم چلانے والا، اور کائنات کی ہر چیز کو اپنے حکم پر مقہور اور مغلوب کر کے چلانے والا، والکبریاء اور بہت ہی بلند شان والا، ایسا کہ جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر عاجزی سے، ہر ناتوانی سے، ہر کمزوری سے پاک اور منزہ ہے، والعظمہ اور اس کی عزت و بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ انسانی عقل کے احاطے سے باہر ہے۔ انسانی عقل اس کی بزرگی کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ کہاں سے بزرگی وہ شروع ہوتی ہے اور کہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں تک ہوا تھا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع فرما دی، یعنی اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، یہ فرما کر نماز کا آغاز کر دیا نا۔ تو آغاز کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ بظاہر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے ان نوافل میں بس یہ الفاظ جو ابھی آپ نے سنے ہیں، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، یہ الفاظ فرمانے کے بعد متصلاً آگے سورہ بقرہ جو ہے اس کی قراءت شروع کر دی، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے واقعی ایسا ہی مراد بھی لیا اس سے، مگر صحیح بات یہ ہے حسب دستور اور حسب معمول، جیسا کہ روز
ساری نمازوں میں نوافل کیا، فرائض کیا، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ پڑھتے ہر رکعت کے آغاز میں، نوافل کے اندر، فرائض کے اندر بھی، اور اس کے بعد پھر قرات جو ہے نا آگے کسی سورت کی یا قرآن کریم کے کسی مقام سے فرماتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیشل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو ہے حضور کے ساتھ ادا فرمانے کے لیے اس لیے حاضر ہوئے، ایک تو سرکار کی اقتداء کا شرف حاصل ہوگا ان کو، سرکار کی معیت میں تہجد پڑھنے کا، دوسرا ان کا اہم مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں دیکھوں کہ سرکار تہجد کی نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ تو جب یہ دیکھنا آپ کا مقصود تھا تو پھر انہوں نے اس پر غور فرمایا، اور جب بیان کیا تو بیان کرتے وقت سورہ فاتحہ کا نام لینا کیوں چھوڑ گئے، اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ حالانکہ سرکار کی کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جو شخص ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کا معنی یا مفہوم جو ہے اس کے اندر فقہا نے دو مختلف مضمون مراد لیے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر سرکار کے اس فرمان عالی شان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نماز مسلمان کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ بات سرکار کے فرمان کے مطابق کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، اس حدیث کے مطابق بھی، اور جو سرکار کی عادت اور آپ کا معمول تھا اس کے مطابق بھی، یہ خود بخود یہ بات آدمی کی اہل ایمان کی سمجھ میں ہوتی ہے کہ جیسے ساری نمازوں کو سورہ فاتحہ سے شروع فرماتے تھے ثنا پڑھنے کے بعد، اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے پہلے، بسم اللہ بھی پڑھی جائے، اس طرح یہاں بھی سرکار نے ایسے ہی کیا ہوگا۔ تو اس بنا پر کہ چونکہ یہ بات تو ہر شخص کو اپنے آپ ہی معلوم ہے، تو لہٰذا اس سے آگے جو ایک منفرد بات تھی یا آگے ایک مخصوص بات تھی، اس بات کا انہوں نے ذکر شروع کر دیا۔ پھر ہم نے جب دیکھا حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر اسی روایت کو، تو مثلا سنن ابی داود کے اندر ہم نے اس روایت کو جب دیکھا تو اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو پڑھنا شروع کیا۔ تو اب تو حدیث پاک کی تفسیر حدیث پاک کے ساتھ ہو گئی۔ یہ حدیث جو ہم نے ابھی کتاب میں پڑھ کے سنائی ہے جسے ہم بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث تھی مجمل یعنی مختصر، اور اس کے اندر اجمال تھا، اور ابو داود کی حدیث نے اس اجمال کو دور کر دیا، اس کی تفصیل کر دی۔ لہذا محدثین کے قاعدے کے مطابق جو حدیث مجمل ہوتی ہے وہ حدیث مفصل کے اوپر محمول ہوتی ہے، اور اس کی تفصیل میں جو حدیث آ گئی ہو تو وہ تفصیل جو ہے وہ یہاں پر بھی مراد ہوتی کہ سرکار نے یہاں پر بھی سورہ فاتحہ پڑھی تھی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تھی، اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھا تھا۔ اختصار کی غرض سے یہاں پر اس کا ذکر چھوڑ گئے کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ تو پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ آگے پھر یہ فرمایا، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت فرمائی،
اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی طوالت یہ تقریباً 2.5 سپارے بنتے لگ بھگ. یہ سارے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تہجد کی پہلی رکعت کے اندر مکمل سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھی. فرماتے ہیں کہ ثم رکع، پھر سرکار نے رکوع فرمایا. فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، تو حضور کا رکوع مبارک جو تھا وہ بھی عام روٹین کے برعکس اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا کہ سرکار کا قیام تھا. سرکار کا جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا سرکار نے رکوع بھی فرمایا. وکان یقول سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. رکوع کی حالت میں سرکار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ پڑھتے رہے. اور کتنی دیر تک اس کا تکرار کرتے رہے؟ اتنی دیر تک کہ جتنی دیر قیام کے اندر سورہ بقرہ پڑھنے کے اندر سرکار نے لگائی. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحانہ کا معنی ہے پاکیزگی ہے، ربی العظیم میرے رب کی پاکیزگی ہے میرے رب کے لیے. کون سا رب؟ العظیم، جو عظمت والا ہے، جو انتہائی بزرگی والا ہے، اور وہ اپنی اس عظمت اور بزرگی کی بنا پر وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے آدمی اپنے سر کو رکوع کے اندر جھکا دے. فرماتے ہیں ثم رفع رأسہ وکان قیامہ نحوا من رکوعہ وکان یقول لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد. سرکار نے اپنے قیام کے برابر ہی ٹائم جو ہے وہ رکوع کو دیا. رکوع کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سرکار قومے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کو قومہ کہتے ہیں جو رکوع کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے، قومہ. جب قومہ میں سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار پڑھتے رہے لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، کہ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے ہی ہیں. ہم جو الفاظ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اس کا معنی کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد ساری تعریفوں کا مالک اور ساری تعریفوں کے لائق تو ہی ہے. اور یہ اس طرح کہ دنیا میں کائنات میں جو موجودات ہیں ان میں کسی بھی چیز کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیں تو وہ تعریف جو ہے بالآخر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی کو پہنچتی ہے. اس لیے کہ اسی نے تو اس تعریف کے لائق اس کو بنایا، کسی اور نے تو نہیں بنایا. ہر مخلوق کی ہر خوبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. لہذا جیسے آپ کسی عمارت کی تعریف کرتے ہیں نا، اس کی خوبصورتی کی، اس کی پختگی کی، اس کے اچھے ڈیزائن کی وغیرہ 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 وغیرہ، تو یہ حقیقت میں تعریف ہوتی ہے اس آرکیٹیکٹ انجینئر کی کہ جس نے اس کا اتنا خوبصورت نقشہ بنایا، یا تعریف ہوتی ہے اس کے تعمیر کرنے والے جو معمار راج وغیرہ ہیں، مستری وغیرہ ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ہی تو بنایا اس کو. لہذا چونکہ خالق کو کل شے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، لہذا ہر چیز کے اندر جو خوبی کی بات ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو بالآخر پہنچتا ہے، کیونکہ وہیں سے تو وہ ملی. تو یہ معنی ہے ربنا لک الحمد کا. اب یہ گفتگو جو میں نے عرض کی ہے، اس مختصر سی گفتگو کو اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو اس سے بہت بڑا ایک دروازہ بدعقیدہ لوگوں کے اعتراضات کا بند ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. نماز کے قومے کے اندر یوں پڑھتے ہو ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے ہی لیے. تو پھر داتا علی حجویری کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ پھر حضرت امام صاحب کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ امام علی الحق کی. پھر یہ تعریف جو ہے
یہ دیگر بزرگان دین کی تعریف تم کیوں کرتے ہو؟ یہ دیگر بزرگان دین کی تعریف تو کرنی ہی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تعریفیں تو ساری اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں, وہی مستحق ہے ساری تعریفوں کا. یہ اعتراض جو وہابی کرتے ہیں, اس اعتراض کا دروازہ بند ہو گیا میری اس تھوڑی سی گفتگو سے, جو 2-3 جملے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. کیونکہ کوئی بھی آدمی جب کسی ولی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو ولی اللہ کی جس خوبی کی بنا پر تعریف کرتا ہے تو وہ خوبی اس ولی اللہ کو دینے والا کون ہے؟ ولی اللہ کی ذات کے اندر وہ خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو وہی ہے اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ. تو لہذا کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کرو تو اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعریف, اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تعریف, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی تعریف جو ہے اس کا کریڈٹ بھی آخر کار اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ہی جاتا ہے, کیونکہ وہی ان کو بنانے والا ہے, وہی ان کو یہ خوبیاں عطا فرمانے والا ہے, اور وہی ان کے اندر یہ خوبیاں جو ہیں ان کو پیدا فرمانے والا. اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب اگر کہو کہ یا اللہ پاک سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اور اگر پڑھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں آپ, تو یہ بھی تعریف اللہ ہی کی ہے. کیوں؟ ولی اللہ ہی کے ولی ہیں, ان کو ولی اللہ ہی نے بنایا. ان کی ولایت کا خالق اور مالک جو ہے ان کا بھی, ان کی ولایت کا بھی, اور ان کی ہر ایک خوبی کا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے. اسی طرح اگر پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, یہ سب رسول ہیں, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی. ان میں سے وہ بھی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے, ان کو کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور پھر ان میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے باقی سارے نبیوں, باقی سارے پیغمبروں سے درجات میں بڑھ کر. تو اگر آپ یہ پڑھیں تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں جی؟ کہ سارے نبیوں کا خالق اللہ ہے, سارے نبیوں کو یہ خوبیاں عطا فرمانے والا, یہ درجے عطا فرمانے والا اللہ ہے, لہذا یہ تعریف بھی اللہ کو پہنچی. اب پڑھو گے لا الہ الا اللہ, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اگر پڑھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ بنایا کس نے؟ یہ خوبیاں, جو ساری خوبیاں سرکار کو عطا ہوئیں, وہ کس کی طرف سے عطا ہوئی ہیں؟ ان خوبیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہی ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کرو, پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. محمد الرسول اللہ پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پڑھو تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں. ہمارے سنی دوستوں کے حافظے بڑے کمزور ہوتے ہیں, بات ان کو سناؤ, اچھی طرح ان کو یاد کراؤ, ہاں جی, بات بھی آسان کرو, وقتی طور پر یہ لطف اندوز ہو جاتے ہیں, اور اس بات کو یاد رکھنا یہ ضروری نہیں سمجھتا. حالانکہ بات سننے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کر اس کو سمجھا جائے اور اس کے جو تقاضے ان کو پورا کیا جائے. تقاضے کیا ہیں؟ کہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ. کیا فرمایا قیام کے اندر؟ لربی الحمد, یہ قومہ رکوع کے بعد سر اٹھایا تو لربی الحمد, لربی الحمد, یہ لربی الحمد اس کا معنی ہے کہ میرے رب کے لیے ہی تعریفیں ہیں, تعریفوں کا مالک, تعریفوں کا لائق میرا رب ہی ہے. یہ اس کا معنی بنتا. ہمارے لیے مسنون یہ فرمایا گیا کہ ہم اپنی نماز میں جس وقت رکوع کر کے تو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہوں, جس کو حالت قومہ کہتے, تو اس کے اندر ہم کیا پڑھیں؟ ربنا
لکل حمد، اس کا بھی اسی طرح ترجمہ ہے، اے ہمارے رب یہ سب تعریف تیرے ہی لیے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ وہاں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا، یہاں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ وہاں میرے رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں، یہاں ہمارے رب کہہ کے تو ساری تعریفیں اس کے لیے، اس کو تفویض فرما کر رہے ہیں۔ اب یہ الفاظ جو ہیں حالت قومہ کے اندر جو ہم کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر یہ 3 طریقوں سے وارد ہوئے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3 طریقے یاد رکھیں گے نا۔ سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے ربنا لکل حمد، اور دوسرا طریقہ یہ آیا ہے کہ ربنا ولکل حمد، واو آ گیا درمیان میں، واو کا معنی اور، تو مطلب یہ ہوا کہ اے ہمارے رب اور تعریف تیرے ہی تو لیے ہے، اس کا مالک تو ہی تو ہے۔ گویا یہ جواب ہے اس فکرے کا جو ہم نے رکوع سے سر اٹھانے سے شروع کر کے تو سیدھا کھڑے ہونے تک درمیان میں جو فکرہ ہم نے کہا، وہ کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس فکرے کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن، اس کی، حمدہ، جس نے اس کی تعریف، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس تعریف کو سنتا بھی ہے اور اس تعریف کو قبول بھی فرماتا ہے۔ تو یہ فکرہ ہم نے کھڑے ہونے کے اور رکوع کے درمیان ہم نے یہ فکرہ کہا، تو اس فکرے کے گویا جواب میں آگے ہم نے قومے کی حالت میں کہا ربنا ولک الحمد، اور اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی تو لیے ہے، اور کس کے لیے؟ 2 طریقے ہو گئے، ربنا لک الحمد، دوسرا طریقہ کیا؟ ربنا ولک الحمد، اور تیسرا طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ ربنا لک الحمد کہا تو 11 ثواب ملے گا، ربنا ولک الحمد کہا، واو بھی ساتھ پڑھ لیا تو ثواب جو ہے وہ 2 گنا ہو گیا، اور اللہم شروع میں اضافہ کر لو، اللہم ربنا ولک الحمد، جب یوں کہا تو وہ جو ربنا لک الحمد کہنے کا ثواب تھا اب یہ ثواب 3 گنا ہو گیا۔ تو یہ چونکہ نفل نماز ہے تو اس میں زیادہ پابندیاں نہیں ہوتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ واحد متکلم کے ساتھ آپ نے ذکر فرمایا والے ربی الحمد، میرے رب ہی کے لیے تو حمد ہے، تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قومے کے درمیان انہی الفاظ کو آپ بار بار دہراتے رہے، انہی الفاظ کا تکرار فرماتے رہے، اور کتنی دیر تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جتنی دیر سرکار نے اپنے نماز کے قیام میں لگائی، جتنا ٹائم سرکار نے پھر اس کے رکوع میں لگایا، اتنا ہی ٹائم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومے کی حالت کے اندر بھی لربی الحمد لربی الحمد پڑھتے ہوئے آپ نے صرف کیا۔ ثم سجد، فرماتے ہیں پھر سرکار نے سجدہ فرمایا، فکان سجودہ نحوا من قیامہ، تو سرکار کا سجدہ مبارک بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام جتنا لمبا تھا۔ اس کے بعد تھوڑی سی آگے عبارت پڑھ کے بیچ میں چھوڑ کے تو ذرا بات کو پورا کر دیتا ہوں اختصار سے، پھر اس کی تفصیل میں درمیانی الفاظ بھی پڑھ لیں گے۔ فرمایا ثم رفع رأسہ فکان ما بین السجدتین نحوا من السجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سجدے سے اپنے سر مبارک کو جب اٹھایا، اٹھا کے تو بیٹھے، سر اٹھا کے دوسرے سجدے کے لیے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ جلسہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی دیر لگائی جتنی سرکار نے دیر اپنے سجدے میں لگائی تھی، اور سجدے میں کتنی دیر لگائی تھی؟ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام میں دیر لگائی تھی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آپ نے تلاوت فرمائی تھی۔ اب ہم واپس لوٹتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حدیث پاک کے الفاظ پڑھتے ہوئے
فرمایا حضرت حذیفہ ابن الیمان نے رضی اللہ تعالیٰ سجدے کے بارے میں، وَقَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سرکار اپنے سجدے کے دوران صرف یہ تسبیح پڑھتے رہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سبحانہ پاکیزگی ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی ناتوانی سے، کمزوری سے پاکیزگی ہے۔ کس کے لیے؟ میرے رب کے لیے، ربی میرے رب کے لیے۔ الاعلیٰ جس کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ بلند و برتر مرتبہ رکھتا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پاکیزگی ہے میرے رب کے لیے، جو کہ بزرگی کی اس حد پر ہے، اس مقام پر ہے، اس بلندی پر ہے کہ جہاں اس کی جو عظمت اور اس کی جو بزرگی ہے، اس بزرگی کا احاطہ کسی آدمی کی عقل نہیں کر سکتی۔ وہاں وہ فرمایا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا، یعنی اپنا سر جو ہے نمازی کا وہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، اور سر انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے، سر اور چہرہ، جو انسان کے پورے باقی جسم کے اندر سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ تو جو سب سے اونچا حصہ انسان کے اپنے وجود کا، سب سے محترم حصہ انسان کے وجود کا ہے، اس کو انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو ایسی حالت سے بڑھ کر پھر کوئی حالت عاجزی کی عمل میں یا فعل میں اور نہیں ہو سکتی۔ اور ایسی حالت کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اقرب ما یکون العبد من ربہ فی السجود، کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اب میری شان دیکھو، میں نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا، اپنی شان دیکھ لو کہ جتنی ہماری عزت ہے ہم نے ساری کی ساری عزت خاک کے اوپر رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عاجزی کی انتہا کر دی ہم نے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ انتہا کر کے عاجزی کی، پھر ہم کہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاکیزگی ہے میرے اس رب کے لیے جو کہ سب سے بلند و برتر مرتبے والا ہے۔ لطف ہے نا اس اعتبار سے کہ یہ سب سے معزز مقام آدمی کے چہرے کا وہ خاک کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے، اور پھر آدمی ایسی عاجزی انتہائی اختیار کر کے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ پاک سب سے زیادہ بلندی مرتبے کی وہ تیری ہی ذات کے لیے۔ یہ ایک بات بڑی قابل لطف، اور الصلاۃ معراج المومنین بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندی۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ بلندی کیسی ہوئی کہ آدمی جب کھڑا تھا اس کا سب سے معزز مقام انسان کا ماتھا ہے، یہ انسان کا چہرہ ہے، انسان کا سر ہے، اس کو تو آدمی نے خاک کے اوپر دھر دیا، تو پھر معراج کا ہے کی؟ معراج کا معنی بلندی ہوتا ہے، بلندی کس بات کی؟ تو اس کا جواب مل گیا کہ آدمی جتنا اونچا اونچا ہو کے رہتا ہے نا اتنا ہی رب تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنا سب سے بلند اور معزز مقام اپنے وجود کا جو ہے اس کو خاک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آدمی رکھ دیتا ہے، عاجزی کی اختیار، عاجزی کے اظہار کے لیے، ہاں جی۔ تو یہی حالت وہ حالت ہوتی ہے کہ حدیث پاک کے مطابق بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی قیام کی حالت میں چاہے نماز کا قیام ہو، بندہ اتنا قریب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے، قریب ہوتا ہے مگر اتنا قریب نہیں ہوتا، رکوع کی حالت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا، قیام کی حالت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا، سجدے کی حالت میں ان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ مطلب ہے کہ سجدہ آدمی جب کرتا ہے نا
تو ویسے تو یہ کہ محاورہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سجدہ جو ہے وہ نماز کی بھی معراج ہے۔ سجدہ کی حالت میں آدمی کی معراج کا سب سے اعلیٰ مقام جو ہے نا وہ ہوتا ہے، پر ہوتا اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو فرمایا وَقَانَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سرکار یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع کی حالت میں آپ اجازت دیتے تھے کہ جو سی مرضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لو، اللہ کی تسبیح پڑھ لو۔ سجدے کی حالت میں جون سی بھی تعریف یا جون سی بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے وہ پڑھ لو، مگر جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، نمبر 1 فسبح بسم ربک العظیم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی آیت کو دعا کی شکل میں کر کے، اسی آیت کو رب تعالیٰ کی ندا کی شکل میں کر کے تو اپنے رکوع کے اندر رکھ لو۔ یعنی فرمایا سبح اسم ربک العظیم، تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کی جو کہ عظمت والا ہے۔ تو رکوع کے اندر سرکار نے یہ الفاظ اس سے نکالے کہ یوں کہو کہ سبحان ربی العظیم، پاکیزگی ہے میرے اس رب کے لیے جو کہ عظمت والا ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے کے اندر رکھو۔ تو سجدے کے لیے سرکار نے اسی کو سجدے کی کیفیت کے مطابق تھوڑا سے اس میں تبدیلی لا کے تو سبحان ربی الاعلی بنا دیا، اور آج تک یہی ہے جس کو ہم سجدے کے اندر پڑھتے ہیں، مگر اس کو پڑھنا مسنون ہے، فرض یا واجب نہیں۔ فرض یا واجب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی لفظ سے تعریف کر لو گے رکوع میں سجدے میں تو ادا ہو جائے گا۔ ثم رفع رأسہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھایا، فکان ما بین السجدتین نحوا من السجود، تو دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا موقع ہے اس کو اپنے سجدے کے برابر طول دیا، اور سجدہ تھا قیام کے برابر، جی تو اسی کے برابر پھر گویا یہ جلسہ ہو گیا۔ وَكَانَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي، اور اپنے جلسے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یاد کر لو، رب اغفر لی، پڑھو رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کا معنی کیا ہے؟ رب اے میرے رب، اغفر بخش دے، لی مجھے، رب اغفر لی یا اللہ پاک مجھے بخش دے۔ یہ الفاظ دو سجدوں کے درمیان جو جلسے کی حالت ہے نا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور کتنی دیر تک پڑھے؟ اتنی دیر تک اس کا تکرار فرماتے رہے جتنی دیر کے سرکار نے اپنے قیام میں لگائی تھی۔ یاد رکھنا ہمارا مذہب یہ ہے جلسے کے اندر کوئی دعا پڑھنی مسنون نہیں ہے، فرض میں اور واجب میں۔ ہاں جو نفل ہیں، نفلوں کی صورت میں دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس جلسے کے اندر آپ یہ رب اغفر لی یا اسی طرح اور جو دعائیں حدیث پاک کے اندر آئی ہیں ان کو آپ پڑھ لیا کریں، یہ مستحب ہے ان کا پڑھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیہ الفاظ جو ہیں ان کو آپ اپنے تہجد یا اپنے نوافل کی نماز کے جلسے کے اندر آپ پڑھا کرتے تھے، تو آپ بھی اپنے نوافل کے لیے اس کو یاد کر لیں، رب اغفر لی۔ پھر فرماتے ہیں مختصر سے مختصر کرتے ہوئے حتی قرأ البقرۃ وآل عمران والنساء والمائدۃ والانعام، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی نماز کے اندر سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھی، سورہ انعام بھی پڑھی۔ یہ تو 7 سپاروں سے بھی زیادہ ہو گیا، سورہ انعام جو ہے وہ بھی پڑھی، اور اس کا ظاہری مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اپنی ایک ہی رکعت کے اندر سورہ بقرہ بھی پڑھ لی ہوگی، سورہ نساء بھی پڑھ لی ہوگی، مائدہ بھی پڑھ لی ہوگی، انعام بھی پڑھ لی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسری روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ سرکار نے سورہ بقرہ ایک رکعت کے اندر پڑھی، آل عمران دوسری رکعت کے اندر پڑھی، نساء تیسری رکعت کے اندر پڑھی، اور مائدہ چوتھی رکعت کے اندر پڑھی۔ مگر مائدہ کے بارے میں حضرت شعبہ جو راوی ہیں حدیث پاک کے، ان کو شک گزرا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یقین سے یاد نہیں کہ راوی نے مائدہ کا نام لیا یا انعام کا نام لیا، تو سورہ مائدہ اور سورہ انعام دونوں میں سے ایک ہے، یہ دونوں نہیں ہیں۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں جو ہیں وہ مکمل فرمائیں، اور ہر رکعت کا جتنا لمبا قیام ہوتا اتنا ہی لمبا اس کا رکوع ہوتا، اتنا ہی لمبا قومہ ہوتا، اتنا ہی لمبا سجدہ ہوتا، اتنا ہی لمبا جلسہ ہوتا، اتنا ہی لمبا دوسرا سجدہ ہوتا۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اللہ پاک ذوق عطا فرمائے تو کبھی کبھی ایسا کر لینا چاہیے، کیوں بھائی؟ دل کرتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا کر لینا چاہیے، مگر ایک مجبوری ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے جی؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ ہمیں تو یہ صورتیں زبانی یاد نہیں، وہ تو صرف حافظ صاحب کو یاد ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ پھر حافظ بھی آج کل کے جو ہیں وہ سارے رمضانی حافظ ہیں، پورے سال کے اندر ان کو منزل نہیں آتی۔ کہو سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دو، کوئی حافظ ہوگا جو پڑھ کے سنا دے گا، ورنہ جی پہلے سانو یاد تے کر لین دو، پہلا یاد کریں گے پھر سناواں گے۔ تو یہ صورت حالات ہے، تو اب ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کی مطابقت؟ ہاں جی، تو میں صرف اس وقت اتنا ہی عرض کروں گا کہ آگے اس بات کا حل بھی آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز شروع کی، تہجد کی، تو قرآن پاک کی صرف ایک آیت کریمہ جو ہے حالت قیام میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ساری رات پوری ہو گئی۔ تو اس کی بھی صورت ہے، آپ قل ہو اللہ احد پڑھتے رہو، گننے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح آپ بھی اتنا لمبا قیام کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ہوگا سنت کے عین مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔